سے پہلے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی علم عطا کریں. ہم نے اس کو اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا اور اس کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا تھا. ایک بہت بڑا لیسن آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو صبر نہیں کرے گا میرے ساتھ. پھر خضر کہتے ہیں تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. اب آگے انہوں نے کیا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں. سب سے پہلے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی علم عطا کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف میں دو لفظ بیان کیے کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا اور اس کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا تھا. اب میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ رحمت، برکت، یہ ورڈز جو ہیں یہ میٹا فزیکل ہیں. یہ ان کا فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں، یہ میٹا فزیکل انٹرونشن کو رحمت کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے کچھ اس کو دیا تھا اور اپنے علم میں سے کچھ اس کو عطا کیا تھا. تو موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں. وہاں پھر ایک بہت بڑا لیسن آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو صبر نہیں کرے گا میرے ساتھ. پھر خضر کہتے ہیں تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت الفاظ یوز کیے قرآن نے کہ تو کیسے صبر کر سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے کہا نہیں جی میں پکا کاربند رہوں گا، صبر کروں گا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں. تو پہلا واقعہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک کشتی پہ بیٹھے. اچھا. اب وہ اس دنیا میں تھی یا کسی اور دنیا میں تھی، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ لیں کہ ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور موٹر سائیکل کے اوپر وہ سڑک پہ چڑھتا ہے اور ساتھ ہی ایک گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. اب اس واقعے کا کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ہوا ہے نا دوسری ورلڈ میں کہ اس طرح گھر سے نکلے گا، کار اس کو ہٹ کرے گی اور یہ مر جائے گا، اس ورلڈ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا. کیونکہ جب انہوں نے کشتی میں بیٹھے تو خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. اب وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشتی میں اور جو لوگ تھے وہ شور مچاتے، کشتی والے شور مچاتے. انہوں نے شور نہیں مچایا، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں. موسیٰ نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا یار، یہ تو سارے بندے ڈوب جائیں گے ہم. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے سوال نہیں کرنا. تو موسیٰ نے پھر معافی مانگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں موسیٰ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اب اس کے بعد پھر وہ کشتی سے اتر کر ایک جگہ پہ گئے. وہاں انہیں ایک بچہ ملا. تو خضر نے اس بچے کی گردن مروڑ دی، مار دیا اس کو. وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے کہ تم نے ایک جان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اور ورلڈ تھی. کیونکہ اگر اس ورلڈ میں ہوتا تو وہ اگر خضر قتل کرتے تو بستی میں رولا پڑ جانا تھا، شور و غوغا ہوتا اور لوگ آتے. لیکن یہ ان کو وہاں لے گئے جہاں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ اس بچے کو مارنا ہے. اور پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا آگے آپ کو بتاتے. دوسرا واقعہ، تیسرے واقعے میں وہ گئے اور ایک بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں. تو ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا ان کو کھانے کے لیے دینے پہ کے اوپر. جب کھانے کے دینے پہ ریفیوز کیا تو وہاں سے وہ پلٹنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی. تو خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی. وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے اور موسیٰ نے کہا کہ یار انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، کھانا نہیں دیا، تم ان سے کوئی پیسے لے لیتے، ایویں خام خواہ فری میں ان کا کام کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں 3 چانسز دے چکا ہوں، اس سے آگے اب میرا تمہارا سفر جاری نہیں رہ سکتا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا. اب میں تمہیں انہیں قرآن لفظ یوں کیا طویل کا، اب میں ان چیزوں کی طویل تمہیں بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ کہیں اور پرفارم ہو رہے تھے، آپریشن کنٹرول کسی اور ورلڈ میں بیٹھ کے کیا جا رہا تھا، اور پریزنٹ کو جو فیوچر میں ایڈجسٹ کیا وہ اب خضر بتانے لگے ہیں کہ میں نے یہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ جو خوبصورت کشتی دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ غریب اس سے روزی کماتے ہیں، اس کو میں نے زخمی کر دیا، کشتی کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو کیپچر نہ کر دے اور ان کی روزی چلتی رہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ پریزنٹ میں کھڑے ہیں، اس نے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا کہ آگے یہ جائیں گے تو وہاں جا کے یہ کشتی کا جو ان سے چھین لی جائے گی، لہذا یہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس کو ایڈجسٹ کر کے اس نے کیا. اب انہوں نے کہا لڑکا کیوں مارا پھر تو نے؟ انہوں نے کہا لڑکا اس لیے میں نے مارا کہ اس کے والدین بہت ہی نیک تھے
اور اس بچے نے بڑے ہو کے بدماش بننا تھا اور اس نے اپنے والدین کو بہت تنگ کرنا تھا اور ان کے لیے ایک فتنہ بن جانا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ میں یہ بچہ واپس لے لوں اور اس کی جگہ ان کو ایک اور نیا بچہ دوں. اللہ اکبر. تو یہ پھر فیوچر کو ایڈجسٹ کیا, اس کو پتا تھا فیوچر میں اس نے یہ ہونا ہے, تو اس نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا کہ وہ بچہ مار دیا, اس کی جگہ پہ نیا بچہ اللہ انہیں عطا کر دے گا جو کہ نیک اور نیک سیرت ہوگا. اس کے بعد تیسرے واقعے میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے پھر وہ دیوار کیوں سیدھی کی. انہوں نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اس کے باپ کا. اگر یہ دیوار آج گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لے کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. میں نے دیوار کو پختہ کر دیا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں, ان کے والدین چونکہ نیک تھے, اللہ نے انہیں انعام دیا کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکال لیں گے, اس وقت تک یہ خزانہ محفوظ رہے. یہاں پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا. تو یہ پورٹل کے ذریعے 3 واقعات اللہ نے ایگزیبٹ کر کے دکھائے کہ یہ کسی اور دنیا میں یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ بڑا ہی مثلا یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ یہ ایون یہودیوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا, تورات میں نہیں ہے, یہ انجیل میں نہیں ہے. یہودیوں کی ایک جو تفسیر کی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے, جس طرح ہماری تفسیریں ہیں اس طرح انہوں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے تلمود, جس کا نام تلمود ہے. تلمود میں یہ واقعہ ہے لیکن وہ بھی کسی اور کے حوالے سے ہے, خضر کے حوالے سے نہیں ہے. تو چونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں لفظ خضر بھی یوز کیا ہے اور موسیٰ بھی یوز کیا ہے, اور باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ موسیٰ وہی تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں. اب یہاں 2 چیزیں جو ہیں نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ مچھلی زندہ کیسے ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ وہ سرنگ جو اس نے بنائی وہ اس کا کیا پیٹرن تھا. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا وہاں مجمع البحرین جہاں پہ 2 سمندر آپس میں مل رہے ہیں, وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی جو کہ جس کی وجہ سے وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور وہاں پہ پورٹل بھی کھلا. مجمع البحرین کو دیکھیں تو دنیا میں 5-6 جگہ ہیں جہاں پہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. تو نزدیک ترین جو جگہ ہے, موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر میں آپریٹ کر رہے تھے اور مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے, تو نزدیک ترین جو جگہ ہے وہ کیپ ٹاؤن بنتی ہے جہاں پہ 2 سمندر آ کے ملتے ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے کہ دنیا میں کتنی جگہ ہیں جہاں پہ کون کون سے سمندر ملتے ہیں اور ان کی جیوگرافیکل افادیت کیا ہے, تاکہ ہم اس واقعے کی جیوگرافیکل کنٹورز کو سمجھ سکیں کہ یہ کہاں پہ وقوع پذیر ہوا, اور فردر دجال اگر اس کو یوز کرے گا تو وہ بالکل ذکر کریں گے بڑا ڈیٹیل میں. عبدالسلام عارف صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے یہ, اور میں تو پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں. ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً اس سیگمنٹ کا پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں.